بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ملک میں گزشتہ چند برسوں سے یہ ایک عجیب روایت ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان اکثر وہ خبروں میں رہتے ہیں۔ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی، لیکن جب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ افتخار محمد چودھری جو چیف جسٹس تھے، انہیں تشہیر کا بہت شوق تھا۔ انہیں ہر وقت ٹیلی ویژن کی ہیڈ لائنز میں، ٹکرز میں رہنے کا شوق تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ان کی بحالی، عدلیہ بحالی کی تحریک تھی، تو گھنٹوں کے حساب سے ان کو لائیو کوریج دی گئی۔ پھر اس کے بعد جوڈیشل ایکٹیویزم کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جج صاحبان اپنے فیصلوں میں وہ بات نہیں لکھتے تھے جو وہ اپنے ریمارکس، اپنی آبزرویشنز دیتے رہتے تھے میڈیا کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں تک کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بہت سے سینئر جج صاحبان کے کچھ بڑے ٹیلی ویژن چینلز کے رپورٹرز، بڑی اخبارات کے رپورٹرز کے ساتھ ذاتی قسم کے تعلقات تھے۔ کوئی نہ کوئی ایک آدھ اندر کی خبر بھی لیک کر دیتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ کسی زمانے میں ہمارے چیف جسٹس کا نام کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا، ہمارے ججز کا نام کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن جس طرح پاکستان میں ہر شخص چیف آف آرمی سٹاف یعنی آرمی چیف کا نام جانتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی سڑک پر چلتے ہوئے کسی شخص سے پوچھیں کہ آپ کے آرمی چیف کا کیا نام ہے، تو فوراً کہے گا حافظ، جنرل حافظ عاصم منیر۔ اور آپ اس سے پوچھیں کہ ہمارے ایئر چیف کا کیا نام ہے، نیول چیف کا کیا نام ہے، تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے چیف جسٹس صاحبان کے نام، جج صاحبان کے نام کسی کو معلوم نہیں تھے۔ آج دور یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان بشمول چیف جسٹس صاحب کے، سب کے نام سب کو معلوم ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے نام سب کو معلوم ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا نام سب کو معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ، البتہ سندھ اور بلوچستان کہ ہائی کورٹ کے ججوں یا ان کے چیف جسٹس صاحبان کے نام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ زیادہ تر مقدمات جو سیاسی نوعیت کے ہیں وہ انہی تین عدالتوں میں گزشتہ کچھ عرصے سے سنے جا رہے ہیں، یعنی اسلام آباد یا سپریم کورٹ، یا اسلام آباد ہائی کورٹ، یا لاہور ہائی کورٹ، یا پشاور ہائی کورٹ۔ تو اب اس کا نقصان یہ ہوا، اب اس کے ذمہ دار خود جج صاحبان ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب جج صاحبان خود لائم لائٹ میں آنا شروع کر دیں، تو ویسے تو انگریزی میں کہتے ہیں the higher you go the cooler it feels۔ آپ جتنی بلندی پہ جائیں آپ کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ جتنی بلندی پر جائیں اتنی زیادہ نگاہیں آپ کی طرف مرکوز ہو جاتی ہیں۔ جتنے آپ لو کی، جیسے کہتے ہیں لو کی پروفائل میں رہیں، یعنی آپ بس نیوے ہو کے آپ اپنا وقت گزاریں، تو پھر لوگوں کی مرکز نگاہ آپ نہیں بنتے، لوگوں کی توجہ آپ کی جانب نہیں آتی۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اب یہ جو جج صاحبان ہیں، 6 جج صاحبان جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے خط لکھا تھا مشہور زمانہ، تو میں اپنی کم از کم 2 ویڈیوز میں آپ کو اشارتاً نہیں بلکہ بتا چکا ہوں کہ ان میں سے 2-3 جج صاحبان یا تو اس خط سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، لیکن اب وہ نہیں ہوگا، کیونکہ گزشتہ روز جو فل کورٹ جو اجلاس ہوا اس میں فیصلہ کیا گیا کہ جی تمام جج صاحبان اکٹھے ہوں گے، یعنی 8 کے 8 جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں۔ لیکن اب ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سینئر ترین جو جج ہیں، جنہیں سینئر پیونے جج کہا جاتا ہے، جسٹس محسن اختر کیانی، ان کے خلاف پہلے ہی ایک ریفرنس دائر ہو چکا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اور اب اس کو آپ ستم ظریفی کہیں، شومی قسمت کہیں، بدقسمتی کہیں، المیہ کہیں، جو بھی آپ اس کو نام دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔
بابر ستار جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں، انتہائی پڑھے لکھے، شائستہ مزاج کے، دھیمے مزاج کے جج تھے، لیکن ایک دو فیصلے انہوں نے کیے ہیں جس سے ایسے لگتا ہے کہ ان سے غصے کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کے ڈی سی کو انہوں نے 6 مہینے قید کی سزا سنا دی تھی اور نوکری سے شاید برطرف کر دیا تھا، کچھ اس طرح کا۔ تو بابر ستار یہ ہارورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، یہ انگریزی اخبارات خاص طور پر دی نیوز میں کالم لکھتے رہے ہیں، جیو نیوز کے ایک پروگرام رپورٹ کارڈ میں یہ بطور پارٹیسپینٹ اس میں آتے رہے ہیں۔ پھر جب ان کو جج بنایا جا رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو اس وقت کی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت میں عمران خان اور دیگر جو لوگ تھے، یہاں تک کہ وزیر قانون، انہوں نے ان کی بڑی مخالفت کی۔ طارق جہانگیری، جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، اور جسٹس بابر ستار، ان کی مخالفت کی گئی کہ جناب یہ اینٹی پی ٹی آئی ہیں، لیکن یہ بہرحال جج بن گئے۔ اب اس کے بعد اب آج کل یہ بھی ان 6 جج صاحبان میں شامل ہیں جنہوں نے وہ خط لکھا تھا۔ آج کل ان کے خلاف وہ جو جسٹس محسن اختر کیانی والا جو کیس ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، وہ جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے، لیکن ہے بڑی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں اس میں، اور جن لوگوں نے وہ الزامات لگائے ہیں، جنہوں نے یہ ریفرنس دائر کیا ہے، ان کے پاس ثبوت بھی ہوں گے۔ اب جسٹس بابر ستار کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ ایسے لگتا ہے کہ ہی از انڈر فائر، یعنی وہ چاروں طرف سے ان پر بچھاڑ کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جانب سے جو کہ بابر ستار کے مخالف ہوں گے۔ ججز کی مخالفت بھی ہوتی ہے، جوڈیشری کے اندر بھی وکلاء بھی مخالف ہو سکتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ انہی اداروں کا کیا دھرا ہے جن کی وجہ سے انہوں نے خط لکھا۔ اب یہ معاملہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے، پہلے تو کہا گیا کہ جسٹس بابر ستار جو ہیں وہ امریکی نیشنل ہیں، یعنی امریکن سٹیزن ہیں، ان کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ نہیں، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ امریکن نیشنل ہیں، یعنی امریکن سٹیزن ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ بیٹے بیٹیاں وہ امریکن سٹیزنز ہیں۔ اب اگر کوئی جج ہے، اگر اس کی اہلیہ یا اس کے بچے کسی دوسرے ملک کے شہری ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بے شمار ہو سکتا ہے اور بھی جج صاحبان ہوں، اور یہ کوئی ڈکلیریشن بھی نہیں ہوتی کہ آپ جب جج بنیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ امریکن سٹیزن ہیں یا نہیں ہیں، گرین کارڈ ہولڈر ہیں یا نہیں ہیں، کوئی اور ویزا ان کے پاس۔ ویزا ہونا تو کوئی بھی کسی بندے کے پاس، کسی چیف جسٹس کے پاس ہو سکتا ہے، کسی بھی ملک کا 5 سال کا، 10 سال کا ملٹیپل ویزا ہو، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ ہی سنگین بات ہے، اور نہ ہی اس پر کسی جج کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب ان پر کچھ اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ شاید ان کی والدہ محترمہ کے اسلام آباد میں کوئی سکول ہیں یا تھے، اس کے سکول سی ڈی اے نے وہ سیل کرنے تھے، اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی ڈیل ہوئی۔ یہ الزامات سوشل میڈیا پر اور بلکہ کچھ یوٹیوب پر جو حضرات آتے ہیں وہ بھی اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ حضرات کیا وہ دے آر ویری ویل نون جرنلسٹ، جس طرح مثال کے طور پر سعید چودھری صاحب ہیں، جو میں کبھی ملا نہیں ہوں لیکن میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کوئی 30-40 سال گزار دیے کورٹ رپورٹنگ میں لاہور میں، اور بڑے باخبر، یعنی عدالتی معاملات میں جوڈیشل ایشوز کے حوالے سے بڑے باخبر اور مستند جرنلسٹ ہیں، ویری ویل ریسپیکٹڈ۔ تو انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب ان کی والدہ کے سکول تھے اسلام آباد میں، وہ سی ڈی اے ان کو سیل کرنا چاہ رہی تھی، اور اس کے بعد کوئی پیٹیشن آئی، اور اس پیٹیشن کے نتیجے میں انہوں نے سرزنش کی۔ لمبی چوڑی کہانی ہے، لیکن نٹ شیل یہ ہے کہ انہوں نے، یعنی جج صاحب نے نہیں، جج صاحب کی والدہ کو سی ڈی اے نے اسلام آباد کے ایک سیکٹر H9 میں کوئی پلاٹ دیا سکول کے لیے کم نرخوں پر۔ اب یہ بھی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بھی کوئی غلط بات ہے کہ میں اگر جج ہوں اور میری والدہ اگر سکول چلا رہی ہیں، یا میری اہلیہ کوئی سکول چلا رہی ہے، چلیں اہلیہ تو اور بات ہے، لیکن اگر میں انڈیپینڈنٹ ہوں تو میرا کوئی بھائی کوئی اپنا کوئی کام کاروبار کر رہا ہے تو اس سے میرا کیا لینا دینا؟
اب ظاہر ہے یہ والدہ کی زیر کفالت تو نہیں ہے، نہ والدہ ان کی زیر کفالت ہے، تو وہ اپنا ان کا اسکول کا بزنس ہی کہیں، آج کل تو بزنس ہی ہے اسکول کا، لیکن چلیں پروفیشن تو وہ بائی یعنی ایز این ایجوکیشنسٹ بائی پروفیشن، اف شی از این ایجوکیشنسٹ، وہ اگر شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں تو ممکن ہے وہ ان کے جج بننے سے بہت پہلے انہوں نے اپنا اسکول شروع کیا ہو، اور اگر انہوں نے پلاٹ حاصل کیا تو وہ ایک پالیسی ہے کہ اسلام آباد میں وہ لوگ جو کہ H9 سیکٹر میں اپنا پلاٹ لینا چاہتے ہیں، قیمت ادا کر کے، جو بھی سرکاری قیمت ہے وہ ادا کر کے وہاں پر اپنا اسکول بنا لیں، بجائے اس کے کہ آپ ریزیڈینشیل ایریا میں یعنی رہائشی علاقے میں آپ اسکول بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ہم سب جانتے ہیں کہ جب چھٹی کا وقت ہوتا ہے یا ہوتا تھا یا جو اکیڈمیز کھلی ہوئی ہیں مختلف، تو گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں، ایک ایک گھنٹہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ اسکولز ہیں ریزیڈینشیل ایریاز میں۔ تو اب اگر وہ CDA نے ایکشن لیا ہے تو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، سرمایہ، وہ H9 سیکٹر پورا ایک اس کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ تو اب بابر ستار کے خلاف ایک منظم کیمپین چلائی جا رہی ہے، ان پر یہ جو الزامات ہیں، خاص طور پر جو ایک الزام ہے کہ جس ایک مقدمے میں یا پٹیشن میں انڈائریکٹلی ان کی والدہ کو فائدہ پہنچ سکتا تھا، یا سکولز ایسوسیشن کی جانب سے وہ پٹیشن یا پارٹی بنے یا جو بھی تھا، تو اس میں ان کی والدہ کا سکول بھی شامل تھا۔ یا ظاہر ہے اسلام آباد کی اگر سکول ایسوسیشن ہے تو اس میں ایسوسیشن کے سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ مقدمہ بابر ستار صاحب کو یعنی جج صاحب کو نہیں سننا چاہیے تھا، اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ اور اب یہ اطلاعات ہیں، میں اس کی تصدیق فی الحال نہیں کر سکتا، لیکن آئندہ آنے والے 2-4 دنوں میں مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا اگر بابر ستار کے خلاف بھی، جسٹس بابر ستار کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی ریفرنس فائل کیا جاتا ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن فی الحال یہ ہے کہ بابر ستار سوشل میڈیا پر اب انڈر فائر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جوڈیشری کی یا جو ہمارا ہائر جوڈیشری خاص طور پر، یہ اس کی بڑی بدقسمتی ہے۔ پہلے تو لوگ الزامات لگاتے تھے لوور جوڈیشری پر، سول جج پر، ایڈیشنل سیشن جج پر، سیشن جج پر، اب پھر الزامات جس طرح پہلے سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر لگے، جسٹس وہ جو سابق چیف جسٹس تھے مظاہر علی اکبر نقوی، جسے کہتے ہیں انسرمونیس طریقے سے ان کو برطرف کیا گیا اپنے ہی برادر ججز کی جانب سے، کیونکہ ان کے اوپر الزامات اتنے سنگین تھے اور وہ ثابت ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو اب پھر ایک لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ کم از کم احتساب ہو تو ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ سیاستدان کا احتساب کرنا تو بڑا آسان ہے، بیوروکریٹ کا احتساب کرنا تو بڑا آسان ہے اگر کمزور ہو تو، لیکن طاقتور کا احتساب کرنا پاکستان میں کافی مشکل کام ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر میں تو یہی کہوں گا کہ بابر ستار جیسے پڑھے لکھے ہارورڈ کے فارغ التحصیل یا تعلیم یافتہ، اور جو وہاں پر جا کر باقاعدہ لیکچر بھی دیتے رہے ہیں ہارورڈ میں لاء پہ، ہارورڈ لاء سکول کے پڑھے ہوئے ہیں شاید، تو اس کے بعد اس طرح کے جج صاحب پر کوئی مس کانڈکٹ کا الزام بھی آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بابر ستار صاحب کی بدقسمتی نہیں ہے، بلکہ بطور معاشرہ یہ ہم سب کی بدقسمتی ہے کہ اتنے ویل ریپیوٹڈ جج کے خلاف بھی اس طرح کا الزام آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔